سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات کو بہتر کرنے کے لیے طبی معلومات کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہیڈ انجری کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسلسل ان مسائل کے بارے میں مضامین پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیڈ انجریز کے بارے میں ان کی ڈائگنوسس کرنا انتہائی مشکل بات ہوتی ہے، اور جو مسائل سامنے آتے ہیں اس کو لوگ مختلف طریقے سے اس کو توجیحات لیتے ہیں۔ تو صحیح طرح معلومات اگر ہوں گی تو یہ اگر مسائل کسی بھی فیملی کے سامنے آئیں گے تو اس کے سامنے علاج معالجے کے طریقے بھی سامنے ہوں گے، تو مریض کو صحیح طریقے سے ڈائگنوسس کر کے اس کا علاج کیا جا سکے گا۔ ہیڈ انجری کے بعد دوروں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے۔ مذکورہ تمام دوروں کی وجہ فوری یعنی حادثاتی دماغی چوٹ، ایکیوٹ ہیڈ انجری یا کچھ کرونک یعنی کہ پرانی ہیڈ انجری یعنی کہ پرانے پچھلے زمانے میں ہیڈ انجری ہو چکی ہو، جسے کرونک ہیڈ انجری کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو اسی وقت یعنی کہ ایکیوٹ ہیڈ انجری، اور ایک ہوتی ہے پرانی کرونک ہیڈ انجری یعنی پرانی دماغی چوٹیں، جن کا بروقت علاج ہی ان دوروں کا بہترین علاج ہے۔ عموماً یہ دورے دماغ کی کسی چوٹ ہی کی سبب ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگنے سے زخم بن جائے گا، تو اسی طرح اس پر کھرنٹ بھی بن جاتا ہے۔ زخم بننے کے بعد وہاں پر خون جمع ہوتا ہے، اور خون جو ہے کھرنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں خارش بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح دماغ پر چوٹ یا خراش لگنے کے بعد خارش محسوس ہوتی ہے۔ دماغ چونکہ انتہائی نازک ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے جس طرح اسکن ہے یا جسم کا جلد ہے، جہاں پر زخم بن جائے وہاں پر آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کھجا سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو دماغ کی سوزش کو آپ ہاتھ سے چھو نہیں سکتے۔ تو اس طرح دماغ کی چوٹ پر خراش لگنے کے بعد جو خارش ہوتی ہے، اس کے اثرات دوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دماغ چونکہ انتہائی نازک ہے اور یہ تمام جسم کی حرکات اور سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے یہ خارش جسم میں کرنٹ لگنے کا سا تاثر پیدا کرتی ہے، اور دماغ کے تمام حصے غیر معمولی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دماغ کے ایک حصے میں اگر کوئی کرنٹ پیدا ہوگا، وہ دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اب دماغ کے دوسرے حصے جو کہ جسم کو احکامات بھیجتے ہیں، جو مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو جسم کے دوسرے اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر ان کے اندر بھی وہ کرنٹ پہنچے گا تو وہ بھی حرکت کرنے لگیں گے۔ اب جس طرح اگر مسلز کو کرنٹ لگنے لگے، مسلز کے حصے کو جو دماغ کا حصہ کنٹرول کرتا ہے اس میں کرنٹ پہنچے اور وہ اس کو اسٹیمولیٹ کرے یعنی کہ اس کو حرکت میں دے، تو جسم کے وہ حصے جو اس دماغ سے کنٹرول ہو رہے ہیں وہ حرکت کرنے لگیں گے۔ جسم میں کرنٹ لگنے کا سا تاثر پیدا ہوتا ہے اور دماغ کے تمام حصے غیر معمولی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان حصوں کے زیر اثر آنے والے جسم کے حصے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عموماً دوروں کے دوران تشنجی کی سی کیفیت اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب یہ دورے پڑتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء حرکت کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر حرکت کی وجہ سے بعض دفعہ انسانی دماغ جو ہے وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا اور انسان بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیسے جو چوٹ ہے وہ کس طرح جو ہے نا دوروں کو جنم دیتی ہے اور کس طرح دورے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو
سمجھنا چاہیے جو بھی مریض ہیں ان کے لواحقین کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے رشتہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر چوٹ لگے تو اس کے بعد اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور ان اثرات کی وجہ سے دورے پیدا ہوتے ہیں۔